یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ہم نے زیادہ نہیں تو تقریباً 2 مہینے ایک مسئلے کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں وضاحت کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، جی لیکن انسانی ذہن ہے، ذہن سے بعض اوقات مسائل نکل جاتے ہیں، تو اس مسئلے کی وضاحت کرنے کے بعد پھر ہم یوسف کا بالترتیب جس طرح ترجمہ تفسیر پڑھ رہے تھے اسی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز کا، فاغسلوا، دھو، وجوہکم، کس کو؟ اپنے چہرے کو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ لہذا نماز کے وضو کے کتنے فرض ہوئے؟ 4۔ کون کون سے؟ منہ دھونا، چہرہ دھونا، ہاتھوں کو دھونا، کونیوں سمیت سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ پاؤں کا دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اگر 4 فرض ادا ہو گئے تو آپ کا وضو ہو گیا۔ کلی کرنا سنت شریف ہے، ناک میں پانی ڈالنا سنت سنت شریف، مسواک کرنا سنت شریف، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت شریف۔ سنت اگر کسی کے ذہن میں نہیں بھی رہی، 4 فرض ادا ہو گئے تو وضو ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، سنت کے رہ جانے سے ایسا نہیں کہ آپ کا وضو نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک مسکنسیپشن تھی، تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کو دور کر دیں۔ دوسری بات کہ ضروریات دین، مطلب اب بچہ بالغ ہو گیا، جب بالغ ہوا تو وضو کے وہ مسائل جن سے وضو نہیں ہوتا، یہ سارے مسائل اس پر خود جاننا فرض ہے۔ جی امام صاحب کی کوئی ڈیوٹی نہیں کہ ایک کو پکڑ کے ساروں کو وضو کے فرض سمجھائیں، نہیں آتے تو خود پڑھیں، کتابوں سے پڑھیں، اساتذہ سے پڑھیں۔ علم دین حاصل کرنا ہر بندے پر خود پر لازم ہے، جی بے شک۔ اور نہ ہی کسی محلے کے چودھری کی ذمہ داری ہے، اور نہ ہی انتظامیہ کی ضرورت ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کے جو بندہ مسجد میں ہے اسے کہے بھائی یہ جان رکھے پڑھیں، اس کتاب میں لکھے پڑھیں اور تم پڑھو۔ ہر بندے پر جو منہ سے روٹی کھا سکتا ہے، دین سیکھنا بھی اس پر لازمی ہے، فرض ہے۔ جی اگر کوئی دین سیکھتا ہے یا میں سیکھتا ہوں یا آپ سیکھتے ہیں تو کسی پر کسی کا کوئی احسان نہیں، یہ ہر بندے کی ذاتی ڈیوٹی ہے۔ جی بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کی طرف ہم روانہ ہوتے ہیں۔ جی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي، یہ پورا رکوع جو ہے یہ ایک یوسف علیہ السلام کا دوسرا حصہ جو ہے اس کو ذکر کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا، اور جیل میں بھیجنے کے بعد 2 جیل کے جو قیدی تھے، قیدی آئے اور قیدی آ کر کے وہ یوسف علیہ السلام، یہ ایک بشری تقاضا ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، اللہ کسی کو عزت دینا شروع کر دینا، وہاں رہنے والے 2 بندوں کو خام خواہ درمیان میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، بے شک۔ حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جی جس کو بھی تھوڑی سی عزت ملے، ساتھ میں رہنے والوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس تکلیف میں وہ چاہتے ہی ہیں کہ ایسے نوکا ٹوکی کرے، اڑنگیاں لگائیں، ٹھیک ہے، دل آزاری کرے یا مذاق اڑائیں۔ اس مزاج کے ہر دور میں کہیں نہ کہیں بندے موجود رہے۔ اب یہ ان دونوں کا بھی یہی مزاج تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 بندے آئے، قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ایک آ کے کہنے لگا کہ اے یوسف علیہ السلام،
میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں خواب میں ایک باغ میں موجود ہوں اور ایسے انگوروں کی دو بالیاں ہیں، ان کو پکڑ کے ایسے میں ان کو نچوڑ رہا ہوں اور اس سے جو مشروبات نکل رہے ہیں یہ میں بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس خواب کی تعبیر بتائیے۔ دوسرا جو ہے وہ کہنے لگا، وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا کہ انی ارانی، میں نے دیکھا کہ احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منہ، میں نے سر پہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو آگے یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، بھئی بات سنیں، آپ کے خوابوں کی تعبیر، آپ کی جو روزانہ روٹی نہیں لے کے آتے ہیں جیل میں، اس کے آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ذالک مما علمنی ربی انی ترکت، فرمانے لگے کہ بھئی بات سنیں، یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ سے علم بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اب یوسف علیہ السلام نے مناسب یہ سمجھا، آج یہ ویسے گئے ہیں تو ان کو یہ بتا دوں، میں صرف خوابوں کی تعبیریں نہیں کرتا بلکہ میرے پاس تو اللہ کی وحی بھی آتی ہے، سبحان اللہ۔ میں تو وہ خبریں جانتا ہوں جو تمہارے تصورات میں بھی نہیں ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر بتانا ہے زن، ہو سکتا ہے یہی ہو تعبیر، یہ زن ہے، گمان نہیں، یہ ایک گمان ہے، زن ہے، یقین نہیں، پکا اوریجنل اتھینٹسٹی اتنی نہیں، جتنی کہ وحی کی ہے، وحی تو اللہ کی طرف سے سچی بات ہوا کرتی ہے، اس میں شک نہیں کیا جاتا۔ تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اور یہاں تبلیغ کرنا شروع کر دی ان کو کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كُنَّا نُشْرِكُ بِاللَّهِ، فرمانے لگے کہ بھئی بات سنیں، میں تو ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی پیروی کر رہا ہوں، اس کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندے کن چکروں میں تم پڑ گئے ہو، تم شرک کر رہے ہو، تم جن چیزوں کو پوج رہے ہو وہ خدا تھوڑی میں، ہامون کو تم پتلی بنا کے اس کی تم عبادت کرنا تم نے شروع کر دی ہے، بھئی وہ تو تم شرک کر رہے ہو۔ حقیقت کی جو باتیں تھی آپ نے وضاحت کرنی شروع کر دی، ما تعبدون من دون اللہ، آسمان سمجھتم ہوا، یہ ساری باتیں اس میں ہوتی رہی۔ اب ان میں سے جو ایک تھا، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب تاکل الطیر من رأسی۔ اب یوسف علیہ السلام نے ان سے ایک بات کہی، آپ فرمانے لگے، بات سنیں، آپ میں سے جس نے انگور نچوڑے ہیں، تم یہاں سے، اصل میں یہ دونوں بندے کیا تھے، ایک بادشاہ کو شراب پیش کیا کرتا تھا پہلے، اور ایک باورچی خانے میں تھا، اور ان دونوں پہ الزام یہی لگا کہ انہوں نے بادشاہ کو جو ہے نا مارنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے زہر دیا۔ ٹھیک، اب اس الزام میں آئے ہوئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی بات سن، تو جو کہہ رہا ہے تیرے سر پہ روٹیوں کا چھبا پڑا ہوا ہے اور پرندے کھا رہے ہیں، اس نے کہا تو سولی پہ چڑھے گا، تو نے مر جانا۔ اور دوسرے کو کہا کہ تم نے یہاں سے جانا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد بادشاہ کے پاس تم نے کھڑا ہونا ہے اور اس کو دوبارہ شراب پلانا تم نے شروع کرنی ہے، لیکن بتانا کہ بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی وجہ کے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رکھا ہوا ہے، اس پہ کیس پہ تھوڑی سی نظر ثانی کر۔ ٹھیک، یوسف علیہ السلام یہ جو بتا رہے ہیں یہ خبر غیب کی ہے یا نہیں؟ غیب کی ہے جی، غیب کی خبر ہے نا، جی ہاں، ان فیوچر ہونا پتہ ہی نہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی ہیں، جی ہاں، بے شک۔ قرآن فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا۔ قرآن فرماتا ہے اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا۔ مولوی تے ڈنڈی مار جاندہ کیونکہ انی آیت پڑھدا اگے نہیں پڑھدا، اگے قرآن فرماتا ہے الا من ارتضی، مگر رب جس رسول سے نبی سے راضی ہو جائے اللہ اسے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اللہ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام کو یہ علم غیب کی بات بتا دوں تو اللہ نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی تو میں سوال کرتا ہوں، بھئی بابا بات سننے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، تو جو کہتا اور تو غیبت کرتا ہے نبی کی، شان گھٹانا چاہتا ہے نبی کی، کس نبی کی؟ جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے کہ قبر میں تمہیں نبی ساتھ دیں گے، حشر میں ساتھ دیں گے، پل صراط میں ساتھ دیں گے، اسی نبی کے نام کی وجہ سے تو تیرا چہرہ بچا ہوا ہے، تیری شکل بچی ہوئی ہے، نہیں تو دیندار تو جتنا پکا ہے تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، من آنم کے من دانم، تو کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ سن، یوسف علیہ السلام سے تو رب راضی ہو، علم غیب کی بات بتا دے، نبی پاک سے راضی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔
ہیں؟ اللہ اکبر امام سے راضی نہ ہو مقتدی سے راضی ہو بھائی، اللہ یہی بات تو ہم سے جان بھائی رب دیتا ہے، بے شک جب رب کسی کو کچھ عطا کر دے تو پھر وہی بات ہے کہ للی پنجی کو کیا تکلیف ہے، رب نے اپنے محبوب کو جو عطا کر دیا جی وہ مالک ہے۔ بے شک بے شک بہرحال یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور تم نے ایسے ایسے جا کر کے کرنا ہے۔ اب ہوا یہ، انہوں نے کہا پیارے یوسف علیہ السلام ہمیں تو خواب آئے ہی نہیں تھے، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے، پہلے کہانی بنا لی، اب آ کر کے پوچھ لیا، اب جب انہوں نے بتا دی خوابوں کی تعبیر تم نے یہ کرنا ہے تم نے، انہوں نے کہا بھائی بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہمیں تو خواب آیا نہیں تھا، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے۔ اب انہوں نے ٹھٹھا مذاق شروع کر دیا۔ میری شادی نہیں ہوئی تھی تو آج بھی لوگوں کا مزاج ایسا ہے، شادی نہیں ہوئی تھی، ایک جگہ پہ میں امام تھا، ساتھ میں کالج میں پڑھتا بھی تھا، 4-5 بندے آئے تو اور ان میں سے ایک نے آ کر کہنا شروع کر دیا کہ مولوی صاحب بیوی کے ساتھ سنت طریقہ کیا ہے جمع کرنے کا؟ اچھا میں تھوڑا سا مسکرایا، مجھے غصہ بھی آیا، کہتے کیا مسئلے کا پتہ نہیں؟ میں نے کہا یار مجھے مسئلے کا پتہ ہے، اگر میں بتا دوں صحیح طریقے سے تو تم کہو گے شادی شدہ بھی نہیں اسے یہ کیا کیسے آتا ہے، نہ بتاؤں تو کہو گے مولوی کو مسئلہ نہیں آتا۔ مطلب کوئی بندے والی بات کرنی چاہیے، کوئی انسان کا ہونی چاہیے بندے میں، کوئی سوال وہ کرے، کوئی جچتا پڑتا ہو جس کی امت کو ضرورت بھی ہو، اور کوئی تقدس بھی ہوتا ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ بہرحال یہ معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں ایسے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، اچھے لوگوں کی بات بتاؤں، سن 2000 کی بات ہوگی راؤنڈ اباؤٹ یا اس سے پہلے، ہاں یہی تھی شاید، جھنگ میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تراویح کے لیے، ابھی مکمل قرآن حفظ نہیں کیا تھا، کوئی 22 پارے پڑھے تھے، تو دعوت اسلامی کا ماحول تھا وہاں پر۔ جب میں نماز پڑھا کے آیا تو وہاں کے جو نگران تھے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نماز پڑھتا ہوں، مجھے دیکھیں میں کیسے پڑھتا ہوں، میں ہاتھ ایسے یہاں باندھتا ہوں، رکوع ایسے کرتا ہوں، آپ ہمارے امام ہیں ہمیں بتائیں کہ میں کیسے کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا یار مسائل تمہیں زیادہ آتے ہیں، مجھے اتنے نہیں آتے۔ تو اس نے ایک ہفتہ لگا کر مجھے ٹیبل پہ کھڑا کر کے نا نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجود کیسے کرنا ہے، تراویح بھی پڑھاتا تھا ان کو، میں مسائلوں سے سیکھتا تھا۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اگر اسی کی جگہ پر کوئی اور معاشرہ ہوتا ہوں کہنا سی لو جی تو خود پڑھاؤنی نہیں آتی تے پیچھے اسی کی پڑھنے تو چیز منڈا لے کے آ گئے تراویح یہ پیچھے تراویح پڑھے تو کھڑا ہونا نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ اب اس نے مجھے سکھا دیا، مقتدی بھی تھا، اس اعتبار سے میرا استاد بھی ہے، آج آپ اندازہ کہ 24 سال ہو گئے میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، جی اچھے کام کی تعریف ہوا کرتی ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ بہرحال وہ کہنے لگے پیارے یوسف علیہ السلام ہم نے تو مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ، ہوا یہ چونکہ نبی کو رب نے وہ تعبیر بتا دی جو کہ لکھی ہوئی تھی اور جیسے ہونا تھا۔ سبحان سولی والے کو سولی ہو گئی، سولی والے کو ہوگی سولی، اور جس نے شراب پلانا تھا وہ اس کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ کے پاس، عزیز مصر کے پاس۔ بادشاہ کو آ جاتا ہے خواب، وہ اگلے رکوع میں ہے، مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ 7 موٹی گائے ہیں جی، 7 پتلیاں ہیں، جو موٹی ہیں وہ پتلی جو ہیں ان کو کھائی جا رہی۔ انہوں نے درباروں میں پہلے جب دربار ہوا کرتے تھے تو ان کے کاتب لکھنے والے سرکاری ہوا کرتے تھے، کاغذ قلم کا دور نہیں تھا، وہ مطلب وہ آج کا پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، وہ دور تھا۔ انہوں نے رکھے ہوتے تھے کاتب بھی، انہوں نے اسی طرح خوابوں کی تعبیریں بتانے والے بھی، علماء بھی، ہر شعبے کے لوگ دربار میں موجود ہیں۔ عزیز مصر پریشان ہوا اور کھڑے ہو کر اس نے کہا بھائی بات سنیں، مجھے خواب آیا ہے، یہ موٹی گائے ہیں پتلی کو کھائے جا رہی ہیں، یہ کیا ہے؟ اب وہاں خوابوں کی تعبیریں بتانے والے وہ جھوٹے لوگ تھے، حرام خور تھے، کھانا کھا کھا کے پلے ہوئے تھے، درباری جیسے آج کل درباری مطلب آپ دیکھیں نا جو بھی حکومت بنتی ہے تو 4 مولوی بھی درباری ساتھ ہوتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے جی، حاکم وقت جتنا غلط فیصلہ کر رہے ہیں یہ درباری پھر آ کر ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ حضور نے صحیح کیا ہے۔ جی یہ ہر دور میں تھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے جی، ہر دور میں آج بھی ہیں، وضع قطع دین دون سارا کچھ ٹھیک ہے، یہ اس کو نہیں کہتے منحوس یہ غلط کر رہے ہو تو
وہ بڑے لوگ تھے جو ایسا کہا کرتے تھے. اچھا آج کل وہی درباری ہے. اب یوسف علیہ وہ عزیز مصر پوچھنے لگا بھائی اسحاق کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا اچھا وہ رات آپ نے کیا کھانا کھایا تھا؟ انہوں نے کہا دال کھائی تھی. اس نے کہا یہ گیس ہوگی ہے تمہارے دماغ میں, کوئی قابو نہیں ہے یہ. اس نے تشفی نہیں. اس نے کہا نہیں یار خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر بتا. اب جو تنگ ہو گیا پریشان تھا تو شراب پلانے والا ہے, اس نے کہا حضور کیوں پریشان ہو, سوٹا لگاؤ انجوائے کرو, کیا ایک خواب ہی تو تھا اور تم ایسے ٹینشن لیے بیٹھے ہو. اس نے کہا نہیں خواب ایسا ہے, اس کی کوئی تعبیر ہے. تو اب اس نے وہ پھٹ پڑا. اس نے کہا حضور اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہے نا, ایک بندہ موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ, جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہے. یہ کھانے پینے والے ہیں, یہ لنگر والے ہیں, یہ تو ایسے پڑے ہوئے ہیں, یہ حرام خور ہیں, یہ آپ کو نہیں بتائیں گے. ایک بندہ موجود ہے جن کا نام یوسف ہے اور جیل میں موجود ہے. اس نے یہ ساری کہانی سنا دی کہ یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا تھا, ایسے وصولی پہ چڑھ گیا, ایسے میں آپ کے قریب کھڑا ہوا ہوں. تو یہ یہاں تک کہ جب بات بتائی تو پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا. یہاں سے گفتگو آگے کریں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تھوڑا سا بتا دیں آگے بھی. آج اتوار ہے جی 10 دن. نہیں جی سسپینس رہنے دو, کل ٹائم نہ لگا انشاءاللہ. کل تو ہم ہوں گے, کل ہم ہوں گے نہیں. چلو یوسف علیہ السلام نو باہر کٹ دو ایک بار جیل چوں, پھر پاویں دوبارہ پھر او جتنا آپ کہہ رہے سی. اچھا اج ویسے ہی اتوار ہے, اللہ دے گھر جا رہے ہیں. اج اپنی بچوں کی چھٹی ہے. یہ تو ادھا سپارہ پہ آ گئی جی. چلو کوئی نہیں, تھوڑا جا اچھا ایک باری تے ضمانت کراؤ نا, ایک باری تے. چل ٹھیک ہے. افضل